اگر جرم ہے تو کیا مطلب ہے بھارت کے سنویدھان کے آرٹیکل 25 کا؟ اٹھا کر پھینک دو۔ کیوں شامل کیا بھارت کے سنویدھان میں؟ انڈیا is a religious and multi-purpose country in the world۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ لوگ دھرم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر جگہ پر دھرم کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ارے دھرم ہی ہے ورنہ شریرینے شمم ناشم سرومنیدھی گچھتی۔ ہمارا دھرم ہی ہے، ہمارا کرم ہی ہے جو ہم کو پنیہ دلا سکتا ہے، سورگ دلا سکتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی عمل تو، دنیاوی کوئی کام تو ہم کو جنت نہیں دلا سکتے نا، دنیا کا کوئی کام تو ہم کو سورگ میں نہیں ڈال سکتا۔ ہمارا دھرم ہی ہے، ورنہ یہ شریر تو، یہ طاقت تو، یہ دولت تو سب کے سب ختم ہو جانے والی۔ ہم کو اگر جنت دلا سکتی ہے تو ہمارا عمل اور ہمارا مارگ جس کا ہم نے اگر صحیح درشن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو سورگ تک پہنچائے گا، ہمیں جنت تک پہنچائے گا، ورنہ تو پھر ساری چیزیں بیکار۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، ابھی یہ دھرم کی بات آئی تو ہم بتا ہی دیتے، مولانا کلیم صاحب کو دھرم کے نظریے سے جیل میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دھرم کا اچھا پرچار کرتے تھے، ان کے بھی جناب ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ تو غنیمت ہو، موقع ہو کہ باہر رہ گئے۔ ان کے سارے برانچ سیز کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، ان کے اوپر کیس ڈال دیا گیا۔ کس آدھار پر؟ کیا دھرم کے مطابق زندگی گزارنا پاپ ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننا پاپ ہے؟ کیا بتائیے مندر میں جا کر ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر اوم شنو پترام، اوم شنو بھگوتی، اوم شنو برہمو ایم برہماسی این برہسپتی وشنو رورکمہ، کیا یہ پڑھنا گناہ ہے، پاپ ہے؟ پاپ ہے بتائیے؟ اگر پاپ ہے، جرم ہے اس بھارت کی اس دھرتی پر، اگر دھرم کا نام لینا، دھرم کے مطابق زندگی گزارنا اگر پاپ ہے تو اس مجمع میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آرٹیکل 25 کے تحت، جس کے اندر کہا گیا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن۔ پروفیشن کا مطلب کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی برہما کو مانتا ہے، کوئی وشنو کو مانتا ہے، کوئی شیو کو مانتا ہے، کوئی درگا کو مانتا ہے، اگر کوئی گنیش کو مانتا ہے، کوئی سیتا کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی راون کو مانتا ہے، کوئی لکشمن کو مانتا ہے۔ پروفیشن کا مطلب یہی، and they allow and it will allow to faith in these religious and spiritual names۔ ان کے اوپر، ان تمام ناموں پر آدمی اپنا فیت عقیدہ رکھ سکتا۔ اگر جرم ہے تو کیا مطلب ہے بھارت کے سنویدھان کے آرٹیکل 25 کا؟ اٹھا کر پھینک دو۔ کیوں شامل کیا بھارت کے سنویدھان میں؟ انڈیا is a religious and multi-purpose country in the world۔ پوری دنیا کے اندر ذاتی اور الگ الگ دھرم کے اعتبار سے اس کا اتہاس پوری دنیا کے اندر موجود۔ تو کیا کہا صاف لفظوں میں؟ دھارمک بنو، مذہبی بنو، ریلیجیس بنو، منع نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں مذہبی بننا، دھارمک بننا گناہ نہیں، اس ملک میں مولانا بننا گناہ نہیں، اس ملک میں ٹوپی والے بننا گناہ نہیں، اس ملک کے قانون کے نظر میں داڑھی رکھنا پاپ نہیں۔ تو کس باپ نے اجازت دی بے لگام گھوڑوں کو کہ داڑھی پکڑ کر مارو، داڑھی پکڑ کر مجبور کرو جے شری رام کے نعرہ لگانے پر؟ کہ سنویدھان اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ کون سے پیج پہ لکھا ہے، کون سے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو داڑھی والا ہوگا اس کے داڑھی کو پکڑ کر زبردستی کہو کہ بھارت ماتا کی نعرے لگاؤ یا جے شری رام کے نعرے لگاؤ؟ کون سے آرٹیکل میں لکھا؟ میں ہوں آرٹیکل کا، بھارت کے سنویدھان کا طالب علم، میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، اگر تمہارے پاس جواب ہے تو سامنے جواب دو۔ صاف لفظوں میں لکھا، کیا لکھا ہے؟ فریڈم آف کانشینس اینڈ پروفیشن۔
عقیدہ رکھنا. گرو نانک کو کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ لوگ مہاویر جین سوامی کو مانتے ہیں, کچھ لوگ کرشن کو مانتے ہیں, کچھ لوگ محمد کو مانتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں, اور کچھ لوگ قرآن کو, مسلمان لوگ قرآن کو آخری گرنتھ مانتے ہیں. مسلمان اپنے اولیاء اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, وشواس کرتے ہیں. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. لا اقسم باللہ لا برہ اللہ. تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے, کوئی ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا. ہمارے ماں باپ اگر دھارمک ہیں تو ان کے دھارمک ہونے پر کوئی ان کو روک نہیں سکتا, ان کو جیل نہیں کر سکتا. اگر مولانا کلیم صاحب اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو اسی کے اندر کہا گیا پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن. پروپیگیشن آف ریلیجن, پروپیگیٹ مطلب مثبت انداز میں اپنے مذہب کی اچھائی کرنا. کہ مذہب کی اچھائی مثبت انداز میں کیسے کرتے ہیں؟ اسلام کس کو بولتے ہیں اسلام؟ جی اسلام کا مطلب ایک اللہ کو مانو. دوسرا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب؟ دوسرا محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانو. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتراف اقرار کرے کہ زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر ضروری ہے. اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے, اس کا اقرار و اعتراف کرے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حج کرنے کے لیے پلگریمیج ٹو مکہ, پلگریمیج ٹو مکہ ان دا ہول ایئر, پورے لائف میں, ان دا آل لائف, پوری زندگی میں ایک مرتبہ پلگریمیج ٹو مکہ, مکہ جانا اور وہاں کا طواف کرنا, وہاں کے ارکان کو ادا کرنا, حج کے فرائض کو ادا کرنا قانون شریعت کے مطابق. یہ ہے اسلام کا مطلب. اسلام کا مطلب زنا گناہ ہے. الزانیۃ والزانی, اگر کوئی زنا کرتا ہے, اگر کوئی نابالغ, اگر کوئی انمیرڈ آدمی زنا کرتا ہے, اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے سزا طے کیے گئے, اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی. اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے. اگر کوئی انمیرڈ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے. کوڑے برسائے جائیں یا بالکل برسر عام ان کو زمین پہ گاڑ کر پتھر مار مار کر اس آدمی کو ہلاک کر دیا جائے, زانی کو, زانیہ مرد اور زانیہ عورت کو, تاکہ آنے والے کوئی بھی آدمی یا آنے والی نسل سماج کی کسی بیٹی کی عزت و آبرو کو نہ لوٹے. بہتر نظام ہے. اسلام کا مطلب اور کیا ہوتا؟ اسلام کا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ شراب پاپ ہے, شراب گناہ ہے, شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسلام یہی کہتا ہے اگر کوئی آدمی اسلامک بنتا ہے, اگر کوئی آدمی اسلام دھرم کے مطابق زندگی گزارتا ہے, بھارت کا سمویدھان اس کو منع نہیں کرتا. پھر کون ہے یہ گیروے رنگ کے کپڑے میں ملبوس, وہ دجال دجل کرنے والے, وہ جانوروں جیسے سلوک کرنے والے؟ کہ اگر کوئی دھارمک ہے, اگر کوئی کسی کا نام مولانا کلیم صاحب ہے, اگر کسی کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, اگر کسی کا نام عبداللہ سالم ہے, اگر کسی کا نام مولانا ارشد ہے, اگر کسی کا نام مولانا محمود ہے, اگر کسی کا نام ثناء اللہ ہے, اگر کسی کا نام عطاء الرحمان ہے, تو اس کا مطلب آپ ان کی داڑھی کو دیکھ کر, آپ ان کی ٹوپی کو دیکھ کر آپ ان کو ٹارگیٹ کرو گے, آپ ان کو ٹولریٹ کرو گے, آپ ان کے اوپر شریعہ قانون والے کہو گے. شریعہ قانون کا کیا مطلب ہے؟ شریعہ قانون کا مطلب ہے نماز کی پابندی کرنا. شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ سماج سے برائیوں کو ختم کرنا. شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ناجائز قبضہ نہ کرنا. شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرنا. شریعہ قانون اسی کو بولتے ہیں. شریعہ قانون کوئی لاٹھی نہیں,
وہ کوئی ڈنڈا نہیں، وہ کوئی تلوار نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے کندھے پر رکھا جائے اور کہا جائے کہ تم شریعہ قانون کو مانو۔ شریعہ قانون کا مطلب محمد الرسول اللہ کے اطوار کے مطابق، ان کے افعال کے مطابق، ان کے اقوال کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو اور ان کی طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون۔ شریعہ قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو بے پردہ کر دو۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی ناجائز پراپرٹی کو قبضہ کر لو، منع کرتا ہے ایسا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر کوئی کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے یا کسی کے حق کو مارتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں وہ انسان کھڑا کر دیا جائے گا، جس کا حق لوٹا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میڈیا، کچھ میڈیا والے شریعہ قانون والے ہیں، یہ مدرسے والے شریعہ قانون والے۔ ارے مدرسے والے شریعہ قانون والے ہیں، یہ شریعہ ہے کیا پہلے سمجھو تو صحیح۔ شریعت، the meaning of Sharia, it is the only method and has been sent down to the earth by the God، اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک قانون ہے، اسی سسٹم پر انسان زندگی گزارتا ہے، مسلمان زندگی گزارتا، اس کو شریعہ بولتے ہیں۔ شریعت کا یہ مطلب نہیں فسادی دنگے کرنا، موب لنچنگ کرنا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 2 بچے کی موب لنچنگ کی، کہاں؟ گجرات میں۔ وہ بچے کون تھے؟ مدرسے میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے۔ ان کی لباس دیکھی کہ بھئی کرتا ٹوپی ہے، بس ان کی موب لنچنگ کر دی۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اسلام دنیا کے سب سے بہترین دھرم ہے، اسی دھرم کو مانو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت لوگ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ دیکھ لو مولانا کلیم صاحب، دیکھ لو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں۔ دھرم پریورتن کب ہوتا ہے؟ دھرمانترن کب ہوتا ہے؟ آرٹیکل 25، ایک ہے آرٹیکل 25 کا اے، ایک ہے آرٹیکل 25 کا بی۔ اے بی یعنی اے اینڈ 1 اور 2۔ دوسرے کے اندر کہا، آرٹیکل 25 کے دوسرے والے لائن میں کہا، اگر کوئی آدمی لالچ دے کر اسلام قبول کرواتا ہے، اگر کوئی آدمی دباؤ ڈال کر اسلام مذہب اس کا دھرمانترن کراتا، دھرم پریورتن کراتا، تو وہ جرم ہے، وہ قانون کے نظر میں جرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ سزا کا حقدار ہے۔ لیکن بتا دیجئے، ہمارے اس ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر ذاکر نائک is openly challenged and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans، ان کے سامنے رکھتے تھے، کیا صاف لفظوں میں، کلیئر لفظوں میں۔ کسی پر کوئی دباؤ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ مولانا کلیم صاحب بھی کہتے تھے کہ بھائیو تمہیں مرنا ہے، تمہیں ایشور کے پاس جانا ہے، تمہاری باڈی ختم ہو جائے گی، تمہیں کیے کا حساب دینا ہے، اسی لیے آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کا یہ منظر ہوگا، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، تمہیں مرنا ہے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بے جان چیزوں کی پوجا نہ کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ کے سخت سے چھان کر بات بولو، سخت سے چھان کر بات بولو، جھوٹ مت بولو، سچی بات بولو۔ یہی باتیں وہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ اب بتائیے، امن اور شانتی کا پیغام دے رہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دھرمانتر کرایا مولانا کلیم صاحب نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا۔ ایک بھی ثبوت دکھا دو، ایک بھی مثال سامنے لا کر پیش کر دیا جائے کہ مولانا کلیم صاحب نے یا ڈاکٹر ذاکر نائک نے یا مولانا بلال صاحب نے یا ہمارے جو بھی اکابرین اس تعلق سے اسلام کے صحیح طریقے کو، میتھڈ کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ رکھنے کا ہم کو حق ہے۔ اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی گئی ہو
تو ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائیے، آپ منع نہیں ہے، لیکن صرف اتر پردیش کی کرسی جیتنے کے لیے، آپ اپنے ودھایکوں کو جتانے کے لیے، الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر غلط خبریں چھاپو گے، اگر غلط طریقے سے معصوم لوگوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل میں ڈالو گے تو تم کو ایشور کبھی معاف نہیں کرے گا، بھارت کی جنتا کبھی معاف نہیں کرے گی۔